آج وہ یکدم اس منصب پر فائز ہونے کے بعد ایسا معصوم انسان کا روپ دھار گیا کہ اب تا حیات اس کے بارے میں کوئی مقدمہ ہی درج نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد پھر وہ جو کچھ کرے اور جیسا کرے ان کو اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے۔ فوجی سربراہان، تینوں مسلح افواج کے سربراہان ہندوستان کے مقابلے میں ان کی جرأت مندانہ جواب کی ہم نے سب سے پہلے تائید کی ہے۔ ہم ان کی بہادری پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہے ہیں، لیکن اس کی پاداش میں اس آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو جو تاحیات مراعات دی گئی ہیں، یہ شاید انوکھی قسم کی ایسی مراعات ہیں کہ پاکستان کا جمہوری معاشرہ اس کا بالکل بھی تقاضا نہیں کرتا۔ میں تو صدر مملکت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس ترمیم کے تحت دیے ہوئے استثناء یا اس ترمیم کے ذریعے دی ہوئے مراعات ان کو از خود مسترد کر دیں اور کہہ دیں کہ ہم یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ایک وفادار عام شہری کی طرح اور ایک وفادار سپاہی کی طرح سب کے ساتھ برابر کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ آئین تو طبقاتی نظام پیدا کرے گا۔ کچھ لوگ آئین سے ماوراء ہوں گے اور کچھ پاکستانی وہ آئین کے پابند ہوں گے، قانون کے پابند ہوں گے، اور کچھ آئین سے قانون سے ماوراء ہوں گے۔ یہ کیا طبقاتی نظام ہے ملک کے اندر؟ مساوات کے نعرے لگانا اور اس کے بالکل تضاد کا قانون پاس کرنا، یہ میرے خیال میں کسی جمہوریت پسند اور نظریاتی شخص یا جماعت کے لیے شائع نشان نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اس قسم کا عمل معاشرتی لحاظ سے، جمہوری لحاظ سے غلط ہے، بلکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس آئین میں قرآن و سنت کو اس ملک کے قانون سازی کا اساس قرار دیا گیا ہے، تو اسلامی تعلیمات کی بھی منافی ہے۔ اگر خلفائے راشدین وہ عدالت کے سامنے پیش ہو سکتے تھے، عام شہری ان کو عدالت میں لا کر کٹہرے میں کھڑا کر سکتا تھا، ہمارے حکمران خلفائے راشدین سے بھی بلند مرتبے کے ہو گئے ہیں۔ تاریخ اسلام میں اسلامی دنیا کے سربراہان عدالتوں میں لائے گئے، عدالتوں میں پیش ہوئے، عدالت کے فیصلے ان کے بارے میں ہوئے، لیکن یہاں پر مساوات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، تو قائد اعظم کے وہ اصول جو پاکستان کے لیے تھے، یہ تو یہاں پر جب آئینی عدالت بنائی گئی، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، اور یہاں ابہام موجود ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون کہلائے گا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا آئینی عدالت کے چیف جسٹس۔ اور یہ کہ وفاقی شرعی عدالت کہ کسی بھی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے وابستہ شریعت اپیلٹ بینچ موجود ہے، آئینی عدالت کے قیام کی صورت میں اگر شریعت بینچ کا فیصلہ یا شریعت کورٹ کا فیصلہ وہ آئین سے متعلق تھا،
تو سپریم کورٹ کہے گا میں تو اس کی سماعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ آئینی مسئلہ ہے، اور آئینی کورٹ کہے گا کہ اس کا دستور میں ہمارے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے۔ وفاقی شرعی عدالت اور شریعت کی روح سے فیصلے ان کا کیا بنے گا پاکستان میں، ان کے تو مستقبل کا سوچا ہی نہیں کیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کو فعال بنایا جائے۔ فیڈرل شریعت کورٹ ایک لمبے عرصے سے نامکمل ہے۔ 2 علماء کرام ان کے مستقل اراکین ہیں تاکہ شریعت کی روح سے کورٹ کی رہنمائی کر سکیں، لیکن ان 2 ججز کا علماء کی صورت میں آج تک انتخاب نہیں ہو رہا، ان کی نامزدگی نہیں ہو رہی۔ اس لیے ایک تو شریعت کورٹ کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا اس بات کو واضح کرنا کہ اگر اس کیس کا تعلق آئینی معاملات کے ساتھ ہو تو اس کی اپیل کہاں کی جائے، اس کو آئین میں واضح نہیں کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں 27ویں آئینی ترمیم سے نہ تو دستور میں کوئی بہتری آئے گی، نہ یہ عوامی مفاد کا تقاضا پورا کرے گی، اور نہ اسلام کی روح سے اس کو کوئی جائز قانون قرار دیا جا سکے گا، جس کی بنیاد پر ہم مکمل طور پر 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔ اس پر تو قانونی ماہرین بھی رائے دے رہے ہیں کہ خاص طور پر عدالتوں کو حکومتی کنٹرول میں لانا، اگر تو اس میں پارلیمنٹ کا رول ہے تو پارلیمنٹ کے رول کی حد تک تو بینچ میں بھی ہم نے اس کا اتفاق رائے کیا تھا اور ترمیم آئی تھی، لیکن اس میں مزید جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کے بعد حکومت ان کو ہر لحاظ سے اپنے پنجے میں رکھنا چاہتی ہے، تو آزاد عدلیہ کا تصور کہاں رہے گا؟ یہ تو ہوا 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہمارا موقف۔ اس کے علاوہ کچھ قانون سازیاں ہوئی ہیں۔ اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں اور بچیوں کے نکاح کے بارے میں قانون سازی، ٹرانسجینڈر کے حوالے سے قانون سازی، اور گھریلو تشدد کے حوالے سے قانون سازی۔ 18 سال کی عمر سے کم کو نابالغ کہنا یہ کس شریعت میں ہے؟ کس مکتب فکر نے اس پر یہ بات کی ہے؟ اور پھر قانون کو یہاں تک سخت کرنا کہ اگر 18 سال سے پہلے شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو اس کو جنسی زیادتی کہا جائے گا اور اس کو زنا بالجبر سے تعبیر کیا جائے گا اور اس کی سزا دی جائے گی۔